الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی تقوی کی زندگی اختیار کرو، اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس بات کا محاسبہ کرو، جائزہ لو کہ کل قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، پھر کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم کیا کرتے ہو۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیک بن جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ یہ تقوی کا حکم اتنا اہم ہے کہ جتنی بھی امتیں آئی، جتنے انبیاء آئے، ان تمام نے آ کر اپنی اپنی قوم کو تقوی کی دعوت دی۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام آئے تو آ کر انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو آ کے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، نیک کیوں نہیں بنتے ہو؟ ارشاد فرمایا، وقوم فرعون الا یتقون۔ الیاس علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر تقوی پرہیزگاری کی دعوت دی۔ ارشاد فرمایا، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ بلکہ جتنی بھی امتیں آئی، اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ تم سے پہلے بھی جتنے اہل کتاب گزرے ہیں، ان سب کو بھی ہم نے تقوی کا حکم دیا، تقوی کی وصیت اور نصیحت فرمائی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم کرتے ہیں، تمہیں بھی یہ وصیت نصیحت کرتے ہیں، تمہیں بھی یہ واعظ کرتے ہیں کہ ان اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لو۔ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ حکم اتنا اہم ہے، جو بندہ تقوی کو اختیار کرے گا، نیکوکاری کی زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اس بندے کو میری معیت حاصل ہو جائے گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو، اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہیں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرے گا، ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، پسندیدہ بن جائے گا، چنیدہ بن جائے گا، برگزیدہ بن جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی نیکی کو بھی، بڑی نیکی کو بھی، ہر نیکی کو قبول فرما لیں گے۔ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں کے اعمال کو قبول کر لیا کرتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ پھر رد نہیں فرماتے۔ اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم لدنی عطا کریں۔ ایک علم ہوتا ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، درسگاہوں میں اساتذہ سے پڑھ کر حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ وحبی طور پر کسی بندے کے سینے میں القاء فرما دیتے ہیں، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، جتنا تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ علم عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے مصائب سے، پریشانیوں سے، مسائل سے، مخالفین سے نجات عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ پھر ہم متقی لوگوں کو جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کریں گے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرات ذرا توجہ سے بیٹھیں، جلسے کی تقریریں کرنے کی ہماری عادت نہیں ہے، یہ وعظ ہے اور یہ پوری یکسوئی چاہتا ہے۔ ایک ایک جملہ قیمتی ہے، آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیا کرتے ہیں۔ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی فرما دیں گے، آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ ارشاد فرمایا وَيَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو بندہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے، نیکی کم کرے گا لیکن ثواب اور اجر زیادہ ملے گا۔ ارشاد فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، ہم اس کے اجر کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہم ساری رات عبادت کریں، ہم وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے، وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں جو ثواب، اجر اور درجہ وہ ایک لمحہ کی مسنون نیند سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے اگر وہ سنت کی نیت سے سوتے ہیں انہیں وہ درجہ اور مقام مل جاتا ہے کہ ساری رات جا کر ہمیں عبادت کرنے سے نہیں ملتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کمی ہے۔ کئی دفعہ ہم بھی وہی اعمال کرتے ہیں جو اعمال اللہ والے کرتے ہیں،
ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار معمولات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اور اللہ والوں کے اندر فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم صرف کمانا جانتے ہیں، بچانا نہیں جانتے۔ اللہ والے کماتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک کوزہ ہو، لوٹا ہو، اس کے نیچے سوراخ ہوں، آپ اس کے پانی اس کے اندر کھول دیں اور وہ پانی اس کے اندر جاتا رہے لیکن نیچے سوراخوں سے نکلتا رہے۔ آپ ایک صدی بھی اس لوٹے کو رکھیں وہ بھرے گا نہیں۔ اور ایک بہت بڑی ٹینکی ہو، اس کے اندر آپ ایک ایک قطرہ پانی ٹپکائیں لیکن اس میں کوئی سوراخ نہ ہو تو کبھی نہ کبھی وہ ٹینکی بھر جائے گی۔ اللہ والوں کی مثال بھی یہ ہے کہ وہ اعمال کرتے ہیں لیکن اس کو ضائع نہیں کرتے۔ ہم اعمال کرتے ہیں، ان کے انوارات حاصل ہوتے ہیں، لیکن دل ہمارا چلنی ہے اور وہاں سے وہ انوارات اور برکات ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کریں گے ہم ان کے اجر کو بڑھا دیا کریں گے۔ یاد رکھیں لباس 2 طرح کے ہیں، ایک لباس ظاہر کا اور ایک لباس باطن کا۔ ظاہر کا لباس تو یہ ہے جس سے ہم اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، اور باطن کے لباس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تقوی کا جو لباس ہے یہ باطن کا لباس ہے۔ ظاہر کا لباس نہ ہو تو تن ننگا ہوتا ہے اور یہ تقوی نہ ہو تو من ننگا ہوتا ہے۔ اس لیے باطن کے اس لباس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو تقوی پرہیزگاری کی زندگی میں لانا چاہیے۔ اگلی بات بڑی اہم، ذرا توجہ کے کانوں سے سنیے گا۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے، اگر یہ مانسرا والے ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کر لیں تو میں اللہ ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دوں گا۔ یہ تقوی کی برکت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں۔ ارشاد فرمایا جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اور جو لوگ تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کے چاہے کتنے ہی حاسدین ہوں، کتنے ہی مخالفین ہوں، برا چاہنے والے ہوں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے تو کوئی ان کا دشمن ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر صبر اور تقوی کی زندگی گزارو گے تو ان کا کوئی مکر اور کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایک دوست کہنے لگے حضرت سمجھ نہیں آتی کوئی مولوی کیا کہتا ہے، کوئی مولوی کیا کہتا ہے، کس کی بات مانوں؟ ایک دفعہ تو یہ عاجز ڈر گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی کہ یا اللہ اس بندے کو اب تک دین اسلام کے بارے میں شرح صدر نہیں ہے، صراط مستقیم نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کچھ لوگوں کا ایسا بھی حال ہوتا ہے۔ لیکن پھر سازش نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ مولویوں کی باتوں میں نہ پڑو، تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لو۔ جس کام کے بارے میں پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہدیہ دیں گے۔ ہدیہ کیا ہوگا؟ اس ہدیے کا نام ہے فرقان۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اگر تم تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان وہ باطنی روشنی ہے، باطنی بصیرت ہے، وہ نور ہے کہ جس کے بعد اور جس کے ذریعے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ جب تمہیں یہ نور حاصل ہو جائے گا پھر چاہے مولوی کوئی بھی ہو، اس جماعت کا ہو، اس جماعت کا ہو، اس گروہ کا ہو، اس گروہ کا ہو،
جب بات کرے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تم فرقوں کے چکر سے نکل جاؤ کہ فرقان کا ہدیہ تمہیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا تم تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، فرقہ واریت کے چکروں سے نکل جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم واصل ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، ولایت چاہتا ہو، اللہ کا قرب چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور ولایت تقوی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ولایت کو حاصل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اعمال زیادہ کرنا، زیادہ نوافل پڑھنا، تسبیحات زیادہ کرنا، قرآن زیادہ پڑھنا، یہ بھی فضیلت کی چیز، اس سے بندہ عابد بنتا ہے۔ لیکن ایک ہے گناہوں سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ اور ولایت کے لیے زیادہ عبادات کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاؤں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ارشاد فرمایا سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء وفی الآخرۃ الاتقیاء، دنیا کے اندر لوگوں کے سردار وہ ہوتے ہیں جو سخی ہوا کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر لوگوں کے سردار وہ ہوں گے جو تقی ہوا کریں گے، جو تقی ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں سخی سردار اور آخرت میں تقی سردار۔ اس لیے آج ہم تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کر لیں تاکہ ہمیں آخرت کے اندر سرداری حاصل ہو جائے، آخرت کے اندر کوئی مقام حاصل ہو جائے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل ہو جائے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی صحابی سے پوچھا کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں جا بجا تقوی کا ذکر ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی کا حکم ہے، جیسے شروع میں آیت پڑھی، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم ہے۔ آخر یہ تقوی چیز کیا ہے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ عمر کبھی خاردار راستے سے چلے ہو، کانٹے دار راستے سے چلے ہو؟ فرمایا جی ہاں چلا ہوں۔ پھر کیسے چلتے ہیں؟ ایسے چلتے ہیں کہ اپنا دامن کچھ سمیٹ لیتے ہیں اور قدم قدم احتیاط سے رکھتے ہیں، دیکھ دیکھ کر رکھتے ہیں کہ کوئی کانٹا میرے دامن کو بھی نہ چھوئے اور میرے پاؤں میں بھی نہ چبھے اور میرے جسم کو بھی نہ لگے، اتنی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہی تقوی ہے۔ فتنے فساد کا بازار گرم ہو، گناہوں کا بازار گرم ہو، تم وہاں سے ایسے گزر جاؤ کہ کوئی گناہ نہ تمہارے کان کو چھوئے، نہ تمہاری آنکھ کو چھوئے، نہ تمہاری زبان کو متاثر کرے، نہ دل و دماغ کو متاثر کرے۔ اس طرح سے زندگی گزارنا یہ تقوی ہے۔ حضرت ذنور بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دوستو تقوی یہ ہے کہ بندے کے دل کے خیالات کو اگر مجسم شکل دے کر تشتری کے اندر، پلیٹ کے اندر جو سامنے رکھ دیا جائے سب لوگوں کے، تو بندے کو شرمندگی نہ ہو، اندر کے خیالات اتنے پاک اور صاف ہوں کہ ساری دنیا کے سامنے اگر انہیں مجسم شکل دے کر رکھ دیا جائے تو بندے کو کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو، گویا کہ پھر یہ بندہ تقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہ کیفیت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ اور ایک اور بزرگ ہیں حضرت حسن بصری رحم اللہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہو اور بندے کا گریبان پکڑنے والا کوئی بھی نہ ہو، یعنی بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور بندوں کے تمام حقوق کو بھی ادا کرے، کل قیامت کے دن گریبان پکڑنے والا کوئی بھی نہ ہو، تو گویا اس بندے نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزار لی۔ اب تقوی ہم کیسے اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اتنا اختیار کرو کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کر دو، اتنا تقوی اختیار کرو۔ اور الحمدللہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے تقوی ایسا اختیار کیا ہے کہ تقوی کا حق ادا کیا ہے۔ اس میں سے چند مثالیں سامنے لانی ہیں، پیش کرنی ہیں تاکہ ہمیں بھی سبق ملے کہ تقوی کا حق کیسے ادا کیا کرتے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحم اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے گرمی سردی ہر موسم میں جب باہر نکلتے تو اپنے ہاتھ میں چھتری لیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت بارش ہو
بات سمجھ میں آتی ہے کہ چھتری لی بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ ہو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے چھتری لی، لیکن آپ تو ہر موسم میں چھتری لے کے چلتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرمایا یہ چھتری میں جان کو بچانے کے لیے نہیں لیتا، بلکہ یہ چھتری تو میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لیتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ جب میں گلی بازاروں میں نکلتا ہوں، غیر محرم عورتیں آتی ہیں، نیلے پیلے کپڑوں والی آتی ہیں، تو اس وقت جو ہے جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں، میں چھتری کو اس طرف لٹکا لیتا ہوں، میری نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے اور میری نگاہیں ان کے کپڑوں پہ بھی نہیں پڑتی، اور اگر اس طرف سے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں میں چھتری کو اس طرف لٹکا لیتا ہوں، اس طرح میں اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں، گویا ان لوگوں نے تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ ایک دفعہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، کسی دوست نے لا کر کوئی گٹھڑی دی کہ حضرت آپ جا رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی رکھ لیں، فلاں اسٹیشن پہ دوست آئیں گے آپ سے وصول کر لیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو ٹکٹ اپنا لے لیا ہے، اس گٹھڑی کا میں نے ٹکٹ نہیں لیا، اس لیے اس کو لے جانا ناجائز ہے، میں اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ٹکٹ چیک کرنے والے سے میں بات کر لیتا ہوں، وہ آپ سے نہیں پوچھے گا اور آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں ڈالے گا، آپ اس کو رکھ لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو آگے جانا ہے۔ وہ دوست بات کو نہ سمجھا، کہنے لگا حضرت جہاں یہ ٹکٹ چیک کرنے والا اترے گا اور آگے دوسرا آئے گا تو یہ اس سے بات کر لے گا، وہ بھی آپ سے ٹکٹ نہیں مانگے گا اور آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی مجھے آگے جانا ہے۔ بھائی آگے پھر کہاں جانا ہے؟ وہ تو آخری سٹاپ ہے۔ پھر حضرت نے بات سمجھائی کہ بھائی مجھے اگلے جہان جانا ہے، مجھے اگلے جہان جانا ہے، یہاں تو میں ہیلے بہانے کر کے سفارشیں کر کے اور بات کر کے دنیا والوں کی نگاہوں سے بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو دیکھ رہی ہے، کل قیامت کے دن میں کیسے جواب دوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ ہاں اشرف علی تم نے دنیا میں جو ہے حکومت کے خزانے میں سے اتنا مال ناجائز طریقے سے استعمال کیا تھا، پھر میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بغیر کرائے کے ہم جیسے ہوتے ہم تو 20 سال کے بچے کو بھی کہہ دیتے جی اس کا ٹکٹ اس لیے نہیں کروایا کیونکہ بچہ ہے، کیونکہ ہمارا بچہ ہے اس لیے بچہ ہے، عمر چاہے بچوں والی نہ ہو جوانوں والی ہو۔ تو ہمارے اکابر نے اس طرح تقوی اختیار کیا کہ ذرہ برابر گناہ بھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا، بلکہ ہمارے امام ربانی مجدد الافسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر ایسے ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو ان کا گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا، گناہ لکھنے والے فرشتوں کو ان کا گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کر لیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع العثمانی دامت برکاتہم العالیہ، کوئی جماعت کے کوئی ساتھی تھے، وہ ان کے پاس کوئی کیلنڈر لے کے آئے، تو جب حضرت نے کیلنڈر دیکھا بڑا پیارا لگا، خوبصورت لگا، تو حضرت نے ایک بات پوچھی، بھائی یہ بتاؤ کہ یہ محمد رفیع کے لیے ہے یا صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کے لیے ہے؟ یہ کیلنڈر محمد رفیع کے لیے ہے یا صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کے لیے ہے؟ تو ان دوستوں نے کہا کہ حضرت یہ محمد رفیع صاحب کے لیے ہے۔ پھر ان دوستوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ بات پوچھی کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ ہے محمد رفیع کے لیے پھر تو میں اس کو لگاؤں گا اپنے گھر میں، اگر یہ ہے صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کے لیے تو پھر میں اس کو لگاؤں گا دارالعلوم کراچی کے دفتر میں۔ کتنی احتیاط! آج ہم جو ہے سرکاری محکموں میں ہوتے ہیں اور وہاں دفاتر کے اندر سرکاری عملات کو ناجائز اور لاپرواہی کرتے ہوئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم تو فرماتے تھے کہ میں نے اپنے دفتر کے اندر جو قلم وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، سیاہی استعمال ہوتی ہے، وہ اپنی ہمیشہ ذاتی پیسوں سے رکھتا ہوں، کیونکہ کوئی دوست احباب آتے ہیں آ کے استعمال کر لیتے ہیں، اگر وہ مدرسے کی چیز ہوگی تو ناجائز استعمال ہوگی اور پھر اس کا کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ ہمارے اکابر نے اس حد تک جو ہے احتیاط کی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار مظفر نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جنگ سے لاہور کا سفر کر رہا تھا تو گاڑی میں گانے بج رہے تھے
میں نے گاڑی والے کو منع کیا کہ بھائی یہ بند کر دو، میں معذور ہوں، میں نہیں سنتا، گناہ ہوتا ہے، کافی اس کو ترغیب دی، لیکن اس نے کہا نہیں مولوی صاحب ہم نے تو چلانا ہے، اس نے بند نہ کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جھنگ سے لے کر لاہور تک میں نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی رکھی، جھنگ سے لے کر لاہور تک دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی رکھی، اور گانے کی اس آواز کو اپنے کانوں میں نہیں ڈلنے دیا، نہیں آنے دیا، کیونکہ اس کی نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے چند دنوں بعد ایک دوست مجھے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں اور کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ تو اس دوست نے کہا کہ حضرت میں آپ کی اس بات سے متاثر ہوا ہوں کہ آپ نے جنگ سے لاہور تک سفر کیا، میں بھی اسی گاڑی میں تھا، گاڑی والے نے گانے بند نہیں کیے اور آپ نے جنگ سے لے کر لاہور تک اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی رکھی، آپ کے اس تقوی سے میں بڑا متاثر ہوا، اس لیے حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے اگر ہم مسلمان ہوں، تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کریں تو لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جایا کریں، لیکن ہم نے تقوی پرہیزگاری کو چھوڑ دیا تو لوگ ہمیں دیکھ کے بدظن ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کالج کا زمانہ تھا، تو جس ہاسٹل میں ہم رہتے تھے وہاں باہر گلی میں نکل کر سامنے ایک تندور تھا، تو شروع میں 2-3 دن وہاں سے ہم گزرے، پتہ چلا کہ اس تندور کے اوپر عورتیں بھی روٹی پکوانے کے لیے آتی ہیں، خریدنے کے لیے آتی ہیں۔ فرمایا کہ جس دن سے مجھے پتہ چلا اس دن سے اس کے بعد کئی سال میں اس ہاسٹل میں رہا، لیکن کبھی میں نے وہ راستہ استعمال نہیں کیا تاکہ کہیں ان عورتوں اور مستورات غیر محرم عورتوں پر میری نظر نہ پڑ جائے۔ اتنا تقوی ہمارے حضرات نے اختیار کیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ جو ہے بادل کا موسم تھا اور شام کے وقت کچھ اندھیری سی آ گئی تھی، کپڑے کی دکان کرتے تھے، تو وقت سے پہلے ہی عصر سے پہلے اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آج جلدی دکان بند کر دی؟ کہنے لگے ہاں کچھ اندھیری سی آ گئی ہے، تو میں نے سوچا گاہک آئیں گے، آ کے کپڑے کو دیکھیں گے، لیکن روشنی کم ہونے کی وجہ سے انہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کہیں وہ جو ہے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور میری وجہ سے ان کو دھوکہ نہ لگ جائے اور غلط مال میں فروخت نہ کر دوں، اس لیے میں نے اپنی دکان ہی پہلے سے بند کر دی کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اتنا اہتمام تقوی کا ان حضرات نے اختیار کیا۔ اور پھر ہمارے کئی اکابر ایسے تھے جو آم نہیں کھاتے تھے اور یہ پھل نہیں کھاتے تھے بازار کے، فرماتے تھے کہ ان کی جو بے ہوتی ہے یہ نجائز طریقے سے ہوتی ہے اور نجائز طریقے سے یہ مال آگے پہنچتا ہے، لہٰذا اس کے اندر برکت نہیں رہتی، بلکہ کئی دفعہ اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، قلبی کیفیات زائل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان حضرات نے کبھی جو ہے اس طرح کے پھل نہ کھائے کیونکہ ان کی بے صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بڑی شدید بھوک تھی، کوئی کھجور کھا لی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ کسی دوست کی تھی اور بغیر اجازت کے کھا گئے، تو فوراً انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اس کھجور کو کہہ کیا کہ ناجائز مال کہیں میرے جسم کا جز نہ بن جائے۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اگر وہ مال حرام کا ہوتا ہے تو وہ ہمارے جسم کا جز بنتا ہے اور وہ ہمیں بدکاری اور گناہوں کے راستے پر چلاتا ہے، اور اگر وہ نیک اور پاک کھانا ہو، حلال اور طیب رزق ہو، اس کے بعد ہمیں نیکی اور تقوی کی اور نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دل کی اصلاح کرنا اور دل کے اندر تقوی کو پیدا کرنا یہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچے۔ الحمدللہ تمام مومنین جو کلمہ پڑھتے ہیں عام طور پہ وہ کفر و شرک سے بچتے ہیں۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن یہ درجہ تقوی کا بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، علماء میں بھی چند معدودے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ تقوی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے کہ بندہ مشتبہات سے بھی بچے، اور یہ درجہ تو بہت بڑا، یہ تو بہت ہی خاص الخاص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ علماء کو چاہیے کہ وہ تقوی کا جو یہ سب سے بڑا درجہ ہے مشتبہات سے بچنا، اس پر عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات،
حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ مشتبہات ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان مشتبہات سے بھی بچو تاکہ کہیں حرام کے اندر جا نہ پڑو۔ تو علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اس درجے پر عمل کریں، اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ کم از کم معاصی اور گناہوں سے بچنے والے درجے پر عمل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اس تقوی کو ہم کیسے حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیسے اختیار کریں؟ ارشاد فرمایا تقوی والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہارے اندر بھی تقوی کی یہ صفت آ جائے گی۔ کتنا جڑے؟ مفسرین نے لکھا خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا جڑ جاؤ، اتنا تعلق رکھو، اتنا رابطہ رکھو کہ تم بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ اللہ والوں پہ اور متقی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بڑھ کر کسی کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ کسی ایسے صاحب نسبت شخص کے ساتھ جڑ جانا، اس سے انسان کو یہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان جب اس کے قریب ہوتا ہے تو انسان کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے، پھر انسان زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، سب تجھی کو پکار اٹھیں جدھر سے گزر جاؤں میں۔ جب بندہ گزرتا ہے تو لوگ پھر اس کے بزرگ، اس کے شیخ کا نام لیتے ہیں، یہ فلاں کا غلام ہے، یہ فلاں کا مرید ہے، یہ فلاں کا شاگرد ہے، یہ فلاں کا خاص الخاص ہے۔ اس طرح رجال اللہ کے ساتھ جڑ کر ہم تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کریں، اپنے آپ کو ان جیسا بنا لیں، ان کے رنگ میں رنگ جائیں، پھر ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی۔ وگرنہ اگر ہم چاہیں کہ خود ہی ہم تقوی کو اختیار کریں تو یاد رکھیں ای محالس، یہ بہت مشکل ہے، یہ بڑا ہی ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل ہے، اور خصوصاً اس دور کے اندر پرفتن دور ہے۔ بندہ اکثر حضرات ایسے ہیں جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے، ہاتھ پکڑ کے چلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھئی احتیاط کرنا، آج کے دور میں لوگ اپنے پاؤں پہ خود نہیں چل سکتے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چلانا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر کسی راہبر کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں، اگر ہوائے ای سفر تاری دلا، اگر اس سفر کی تم خواہش رکھتے ہو، تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی خواہش رکھتے ہو، تمنا رکھتے ہو، آرزو رکھتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ دامن راہبر بگیر و پس بیا، کسی راہبر کا دامن پکڑ لو، پھر اس کے پیچھے چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس سفر کو طے کروا دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچے لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ ذکر قلبی کو کہا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب حضرات آنکھوں کو بند کریں، اور جو حضرات پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، دور دور بیٹھے ہیں، قریب ہو جائیں، مجمع کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ محفل کی اور مجلس کی یہ برکات حاصل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکا لیں، یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارے دل اس کے شکریہ میں پکار رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ دنیا و مافیہا سے ہٹ کٹ کے کچھ دیر کے لیے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے من میں جانتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ آنکھوں کو بند کریں، آنکھوں کو بند کریں، کوئی بندہ آنکھیں کھول کر نہ دیکھے۔
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے تیرے سامنے میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے تیرے سامنے ہم پہ جب بھی کوئی مصیبت بنی، ہمیشہ وہ تیرے نام سے ٹلی، ہم پہ جب بھی کوئی مصیبت
محبت بنی ہمیشہ وہ تیرے نام سے ٹلی، مشکلیں حل کرو، مشکلیں حل کرو، سب کے مشکل کشا، مشکلیں حل کرو، مشکلیں حل کرو، سب کے مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں مجھ گنہگار کا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں مجھ گنہگار کا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔
جن کا عشق ہو صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، جن کا عشق ہو صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، تصور میں تجھے لا کر مدہوش رہتے ہیں، تصور میں تجھے لا کر مدہوش رہتے ہیں، مثل شمع جلتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اجعلنا ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدرنا واسلل سخيمة صدرنا واسلل سخيمة صدرنا۔ اللهم اجعلنا عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدم قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك تمام وضوئك
وتمام صلاتك وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم آتنا اللهم آتنا اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا عصمة البائس الفقير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير. وقلت في القرآن المجيد: أمن يجيب المضطر إذا دعا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. ربنا تقبل منا سبحانك ربي الوهاب. تقبل منا بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمین. رب کریم، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. روئیں روئیں بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ایک لمحے کے لیے اپنی یاد سے غافل نہ فرما. کبھی بھی بے آسرا بے سہارا نہ فرما. کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. دشمنوں، حاسدین، شر پسندوں، برا چاہنے والوں کے حوالے نہ فرما. اللہ جادو ٹونا کرنے والوں کے حوالے نہ فرما. اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں کے حوالے نہ فرما. میرے مولا، عزتوں بری زندگیاں عطا فرما، برکتوں بری زندگیاں عطا فرما. رب کریم، اپنی کامل رضا عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع عطا فرما. ہمارے دلوں کی کامل اصلاح فرما. رب کریم، قبل اس کے کہ ہمیں غسل دیا جائے، غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ، قبل اس کے کہ کفن پہنایا جائے، تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اللہ، قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھا رہے ہوں، دل سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ، قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، ہمیں نمازوں کی حضوری عطا فرما. سجدوں کا سرور عطا فرما. مناجات کی لذت عطا فرما. رات کے آخری پہر میں اپنے سامنے کھڑے ہو کر ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرما. رب کریم، تیرا ہی حکم ہے، اما السائل فلا تنہر. اللہ، ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں. میرے مولا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ، رات کے اندھیرے چھا چکے ہیں، دنیا کے سب بادشاہوں کے دروازے بند ہیں. اس وقت ایک تیرا ہی در ہے. اللہ، اپنی رحمت کے سب دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے. اللہ، کھول دیجئے. اللہ، اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیجئے. اللہ، فقیر کسی غنی کے دروازے پہ دستک دے، وہ غنی دروازہ نہ کھولے، فقیر اگلے دروازے پہ چلا جاتا ہے. اللہ، ہم بھی تیرے در کے فقیر اور منگتے ہیں، تیرے طرف پہ دستک دے رہے ہیں. اللہ، اگر تیرا در نہ کھلا، تیرا دروازہ نہ کھلا، اللہ، ہم کس دروازے پہ جائیں گے؟ اللہ، کوئی اور در بھی تو بتا. تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے میرے مولا، تو ہی تو ہے میرے مولا. ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں. اللہ، اپنی رحمت کا اللہ معاملہ فرما لیجئے. رب کریم، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ، ہم نے دیکھا بچہ گندا ہو جائے، ماں اسے دھو کر سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ، ہم بھی تیرے بندے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. میرے مولا، ہمیں بھی پاک اور صاف کر کے اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اپنا وصل نصیب فرما دیجئے. اللہ، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، تیرے لیے بنا لینا آسان ہے. میرے مولا، ہم آج کی مجلس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں.
میرے مولا ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ آج کی دعاؤں میں سے ہماری ان مخلص اور پیاری بہنوں کو بھی حصہ عطا فرما جو بھائیوں کی خدمتیں کرتی ہیں۔ اللہ بھائی جب پردیس میں جاتے ہیں، کوئی بہن کھانا کھلاتی ہے، کوئی پانی پلاتی ہے، کوئی کپڑے دیتی ہے، اور جب بھائیوں کی اللہ کامیابیوں کا سنتی ہیں، بہنوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ جب ناکامیوں کا سنتی ہیں، بہنوں کے بھی سکھ چین غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان بہنوں کو بھی دیکھا جو اپنے اللہ بھائیوں کے غموں میں ہلاک ہو گئیں، اپنی جان انہوں نے دے دی۔ میرے مولا ایسی جان سے پیاری بہنوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ اللہ انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، عزتوں برکتوں بری زندگیاں عطا فرما۔ رب کریم آج کی دعا میں سے ہماری اس ماں کو بھی حصہ عطا فرما کہ بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، بھوکے ہوتے، ماں کھلاتی تھی، پیاسے ہوتے، ماں پلاتی تھی، ہم روتے، ماں اٹھاتی، ہم گندے ہوتے، ہماری ماں ہمیں دھوتی تھی۔ اللہ ہماری راحت اور سکون کے لیے ماں نے اپنی راحت اور سکون کو قربان کر دیا تھا۔ میرے مولا آج بھی جب بچہ بڑا ہو کر پردیس میں جانے لگتا ہے، مائیں اپنے آنسوؤں کے ساتھ بچوں کو روانہ کرتی ہیں۔ میرے مولا جب جگر کا یہ ٹکڑا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ماں اپنے دل میں روگ لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب تک یہ جگر کا ٹکڑا دوبارہ ماں کے سامنے نہیں آتا، اللہ اس ماں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم نے ان ماں کو بھی دیکھا ہے کہ زلزلے کے دنوں میں بلڈنگ کے نیچے دبے ہوئے 7 دن اپنے معصوم بچے کو سینے سے دودھ پلایا۔ جب سینے سے دودھ ختم ہو گیا، اس نے سوچا کہ بچہ ہلاک نہ ہو جائے، اس نے اپنی انگلیوں سے سوراخ کر کے اپنے بچے کو خون پلایا۔ میرے مولا ایسی مائیں جو اپنی بچوں کی جان کو بچانے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، اتنی محبت دیتی ہیں، اللہ انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اللہ اس ماں کو بھی دیکھا، بچہ پردیس میں جانے لگا، بچے نے کہا امی جوتا صاف کرنا ہے، ماں نے برش کے بجائے سر سے دوپٹہ اتار کے جوتا صاف کیا۔ میرے مولا ان ماؤں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما لیجئے، انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما دیجئے، دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما دیجئے، دونوں جہانوں میں درجے عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس والد کو بھی حصہ عطا فرما جس نے خون پسینے کی کمائی لا کے ہماری تربیت کی، ہمیں تعلیم دی۔ اللہ آج ہم جوان ہوئے، والد بوڑھا ہو گیا، اس کی کمر جھک گئی، میرے مولا اس کی ٹانگوں میں بھی اب جان نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اس والد کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، درجات اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم نے سنا ہے اللہ رسول کے بعد والدین کے حقوق ہیں، ہم اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کر سکے، ان کی خدمت نہ کر سکے، اللہ ہم اپنی ہر دعا میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما۔ اللہ جو خدمت میں کمی ہو گئی ان دعاؤں کو قبول کر کے اس کی تلافی فرما لیجئے۔ میرے مولا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو چکی اللہ ان کو بلند درجات عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا آج کی دعا میں سے ہمارے مخلص اور پیارے بھائیوں کو بھی حصہ عطا فرما جو قدم بقدم بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے مولا ایک بھائی پریشان ہوتا ہے سب بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، کسی ایک کو دکھ پہنچتا ہے سب دکھی ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا ان جان سے پیارے بھائیوں کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، مقربین بندوں میں شامل فرما، چنیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ان کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ رب کریم آج کی دعا میں سے ہمارے دوست احباب کو بھی حصہ عطا فرما جو دین کے کاموں میں ہمارا تعاون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، قدم بقدم شریک رہتے ہیں، میرے مولا نے ایک مشورے دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، انہیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم ہمارے عزیز و قارب کو بھی حصہ عطا فرما، اس پوری بستی پر رحم و کرم فرما۔ اللہ خصوصاً جن دوستوں نے محبت کے ساتھ یہاں بلایا ہے اللہ انہیں اس محبت کے بدلے اپنی سچی اور سچی محبت عطا فرما، نور نسبت عطا فرما، نسبت کا نور عطا فرما، نسبت کی برکتیں عطا فرما۔ رب کریم ان کی اس محبت کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ میرے مولا جو دوست اس مجلس میں دور قریب سے آئے بیٹھے ہیں سب تیری محبت کے پیاسے ہیں، سب کے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے، سب کے سینوں میں اپنے عشق کی آتش پیدا فرما دیجئے۔ میرے مولا جو دوست آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے اللہ انہیں بھی ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، جہادی کام کی حفاظت فرما دیجئے۔
اللہ مدارس دینیہ اور مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہو رہی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے علماء مشائخ کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ فرما دیجئے، میرے مولا اس ملک کے جو اندرونی بیرونی دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اگر نصیب میں ہدایت نہیں ہے اللہ انہیں نیست و نابود فرما اور ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔